والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور اس وقت کا دھیان کرو جب موسیٰ نے علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تمہیں حکمران بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہاں کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو ورنہ پلٹ کر نامراد ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے جو رسپونڈ کیا حضرت موسیٰ کو، وہ کچھ اس طرح تھا کہ وہ بولے اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم جب تک وہ لوگ وہاں سے نہ نکل جائیں ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 20، 21 اور 22 ہے سورہ مائدہ کی۔ اس آیت کی روشنی میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارض مقدسہ یعنی ہولی لینڈ، جس کو آج فلسطین کی سرزمین کہا جاتا ہے اور اس کے اطراف کی جو زمین ہے یہ پوری کی پوری ہولی لینڈ ہے، ارض مقدسہ ہے۔ یہ قرآن کی گواہی کے مطابق بھی یہودیوں کے لیے لکھ دی گئی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ چند دن پہلے اسرائیل نے فلسطین کے اوپر، اسرائیلی غاصب فوجیوں نے فلسطین کے معصوم لوگوں کے اوپر حملہ کیا اور بچوں کو شہید کیا، بوڑھوں کو شہید کیا، عورتوں کو شہید کیا، اور ظلم و ستم کی ایک داستان رقم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا جواب فلسطین کے جیالوں نے اپنی بساط کے مطابق بہت خوب دیا۔ یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے یہ چند سالوں سے ٹھنڈے بستے میں چلا گیا تھا۔ لوگ اس تعلق سے بھول گئے تھے کہ فلسطین کا مسئلہ بھی اس امت کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن اسرائیل کے حملے نے اس مسئلے کو زندہ کر دیا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ محض دو قوموں کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ خیر اور شر کے درمیان ایک معرکہ ہے۔ یہ انصاف اور ظلم کے درمیان جنگ ہے، اور ایسے موقع پر جب انصاف اور ظلم کے درمیان جنگ ہو تو ظالم ہمیشہ ظالم کا ساتھ دیتا نظر آتا ہے۔ لیکن دنیا میں جتنے بھی انصاف پسند لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں یا وہ خود یہودی ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ انصاف پسند ہیں تو وہ کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگرچہ ان کی تعداد کم ہو، اگرچہ وہ بظاہر کمزور نظر آ رہے ہوں، لیکن ہمیشہ ظلم اور انصاف کے درمیان جب بھی جنگ ہوتی ہے تو انصاف کی فتح ہوتی ہے، چاہے اس میں کتنی ہی تاخیر کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہم لوگوں کو ایسے موقع پر ہمیشہ یہ چاہیے کہ ہم تاریخ کی اس صحیح سمت میں کھڑے ہوں کہ جس سمت کو جیتنا ہے اور جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح لکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فلسطین کے اوپر اسرائیلی میزائل برس رہے تھے اور بچوں کو شہید کر رہے تھے تو ایسے موقع پر بھارت میں ایک ٹرینڈ چل رہا تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں، اور بھارت میں جو ایک خاص ٹیررسٹک مائنڈ سیٹ ہے، جو ایک خاص تنظیم کی وجہ سے اس وقت پورے بھارت کے اندر پھیل رہا ہے، خصوصاً نوجوانوں میں، تو اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے یہ یعنی یہودیوں کے ساتھ، ان غاصب لوگوں کے ساتھ لوگ کھڑے ہو گئے تھے کہ جنہوں نے فلسطین کی معصوم عوام کو دن رات ان کا میسکر کیا اور ان کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
آخر کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کے انصاف پسند فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن بھارت کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی بھارت کے لوگوں کی کہ جو اسرائیل کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ غاصب لوگوں کے ساتھ کھڑی تھی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے ابھی کہا کہ ظالم ہمیشہ ظلم کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اب سے کوئی 70 سال پہلے ہٹلر کی تعریف کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہٹلر اس وقت قوم پرست تھا اور اس نے یہودیوں کے اوپر ظلم کیا تھا۔ آج یہودی قوم پرست ہیں اور وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو جو ظالم لوگ ہیں وہ ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، وہ اپنی اس عادت سے مجبور ہیں۔ کل وہ کسی دوسرے ظالم کا ساتھ دے رہے تھے، آج وہ کسی دوسرے ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کو ہمیشہ ظلم کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے، انہیں تاریخ کے غلط صفحے کے اوپر کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے میں تمام منصف لوگوں سے، انصاف پسند لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ تاریخ کی صحیح سمت میں آئیں اور اس سمت میں آ کر انصاف پسند لوگوں کا ساتھ دیں کہ جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح لکھ دی ہے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسرائیل کی ریاست بنا کر دراصل خدا کے وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ ان کی آبائی زمین ہے جہاں وہ لوٹے ہیں اور انہیں یہاں پر ریاست قائم کرنے کا مکمل حق ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ آج میں اس دعوے کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور اس دعوے کو سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ اس دعوے میں کتنی صداقت ہے، کہاں تک یہ کریڈیبل ہے اور اس دعوے میں کتنی کریڈیبلٹی ہو سکتی ہے، یہ کتنا اپیلنگ ہے۔ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے پر زیادہ گہری نظر نہیں رکھتے ہیں، وہ اس بات کے قائل ہو چلے ہیں کہ شاید یہودیوں کا بھی اس زمین کے اوپر کوئی حق ہوگا، اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ وہ اور فلسطینی دونوں بھائی بھائی بن کر رہیں اور ایک ساتھ اچھے پڑوسیوں کی طرح رہیں۔ لیکن جب ہم اس دعوے کے اوپر غور کرتے ہیں یہودیوں کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تورات میں بک آف جینیسس ورس نمبر 3 to 5 اس میں اللہ تعالیٰ نے، خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ ابراہیم، میں نے یہ علاقہ جو مصر کی نہر یعنی دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات یعنی عراق تک جاتا ہے، یہ پورا کا پورا علاقہ ابراہیم علیہ السلام میں نے آپ کی نسل کے لیے لکھ دیا ہے۔ اس دعوے کی بنیاد پر یہودی اور صہیونی آج یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین ان کا حقیقی وطن ہے اور اس وطن میں حکومت ان کی ہونی چاہیے، چونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے اور وہ خدا کے وعدے کو سچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس دعوے کو دیکھیں تو اس دعوے کے دراصل دو رخ ہیں۔ ایک رخ تو ہے قومی، یعنی یہودی قوم کو اس کے آبائی وطن ہونے کی بنیاد پر یہ حق ہے کہ وہ یہاں پر ریاست کی تشکیل کرے۔ تو ایک تو رخ یہ ہے اس دعوے کا، اور دوسرا رخ اس دعوے کا مذہبی ہے کہ مذہبی بنیادوں پر یہودیوں کو یہ حق ہے کہ وہ اس زمین کے اوپر اپنی ریاست قائم کریں۔ تو ہم دونوں رخ دیکھتے ہیں کہ قومی اعتبار سے کیا یہ دعویٰ صحیح ہے، قومیت کے اعتبار سے، یا اسی طریقے سے مذہبیت کے اعتبار سے یہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قومیت کو لے لیتے ہیں۔ اگر یہی دلیل ہے کہ چونکہ یہود یہاں آج سے 2000 سال پہلے بستے تھے، اس وجہ سے یہودیوں کی یہ سرزمین ہو گئی اور اس وجہ سے یہودیوں کو یہاں پر اپنا ملک قائم کرنے کی اجازت ہو گئی، تو یہ دلیل اس لیے درست نہیں ہے کہ یہودی کوئی پہلی قوم نہیں ہے جو اس علاقے میں بسی ہے۔ یہودی بھی بسے تھے، لیکن ان سے پہلے دو قبیلے جو آج کی تاریخ میں عرب قبیلے کہلاتے ہیں، یہ دو قبیلے یہودیوں سے ہزاروں سال پہلے سے اس علاقے میں رہتے آئے ہیں۔ ان میں پہلے قبیلے کا نام ہے یبوس اور دوسرے قبیلے کا نام ہے کنعان۔ تو یبوسی اور کنعانی دونوں قبیلے اس علاقے کے اندر بستے آئے ہیں، انہی کی اولاد آج کے موجودہ فلسطینی ہیں۔ بلکہ تورات میں یبوس کا تذکرہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ تورات میں بہت سی جگہ یروشلم کا تذکرہ آیا ہے، اس وجہ سے یروشلم ان کا ہونا چاہیے۔ اس کی جو اصل ہے وہ اورشالم ہے، اور اورشالم یبوس کے ایک بت کا نام تھا کہ جس کے نام پر یہ شہر بسا ہے۔ یروشلم کو اپنا سمجھنا اور اس نام کو زندہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہودیوں سے بہت پہلے یبوسی ٹرائب قبیلہ یہاں پر آباد تھا، اور انہی کی نسل نے بعد میں اسلام قبول کیا، کنعانیوں نے اسلام قبول کیا، آج جن کو ساری دنیا عربوں کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس علاقے میں کئی صدیوں کے بعد آئے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم آئے تو مجموعی اعتبار سے اس زمانے میں عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، تو ان کے یہاں پر قیام کی جو مجموعی مدت ہے، جو ٹوٹل پیریڈ ہے،
وہ تقریباً 100 سال ہے، لیکن اس 100 سال کے عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملکیت میں اس علاقے کی ایک بالشت زمین بھی نہیں تھی، اور اس کی گواہی خود تورات میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام اس علاقے میں رہے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب یہاں رہے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں میں 11 یہاں رہے، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام مصر منتقل ہو گئے تھے۔ تو اس پورے خاندان کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ کتنے عرصے اس علاقے میں رہا ہے، تو تقریباً 230 سال تاریخی روایتوں کی بنیاد پر اس خاندان کا قیام اس علاقے میں ثابت ہوتا ہے۔ 230 سال کے بعد یہ پوری فیملی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹوں کے ساتھ حضرت یوسف کے پاس مصر چلے گئے تھے، اور پھر وہاں سے مصر سے خدا تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ مصر چھوڑ کر واپس ارض مقدسہ آئے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ مائدہ کی 20، 21 اور 22، اس میں دراصل اسی واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب اس قوم کو غلامی کی زنجیروں سے نکال کر ایجپٹ سے ارض مقدسہ یعنی ہولی لینڈ لے کر آ رہے تھے، تو ان کو یہ کہا گیا کہ تمہیں جو لوگ یہاں بستے ہیں ان سے لڑنا پڑے گا، اور لڑ کر یہ زمین حاصل کرنی پڑے گی، چونکہ خدا نے اس زمین کو تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہاں سے کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ چونکہ اس زمین کو خدا نے بنو اسرائیل کے لیے لکھ دیا تھا، اس لیے یہ زمین انہی کی ہو گئی، لیکن قرآن کریم کی اسی آیت میں ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو وعدہ تھا یہ اس شرط کے ساتھ مشروط تھا، یعنی یہ کنڈیشنل پرومس تھا کہ تمہیں یہ زمین لڑ کر لینی پڑے گی۔ یہودیوں نے اس زمانے میں لڑنے سے انکار کر دیا، قرآن کریم کی اسی آیت کی گواہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس زمین میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، ایسا کریں موسیٰ آپ اور آپ کا رب دونوں جائیں اور لڑیں، اور جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دیجیے گا۔ تو یہودیوں نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا، تو خدا کا وعدہ اس صورت میں ان کے اوپر لاگو ہوتا جبکہ یہ اس شرط کو قبول کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہی انہوں نے اس شرط کو مسترد کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں، میں ابھی دعوے کی جو پہلی نوعیت ہے، یعنی کس قوم کا اس ہولی لینڈ کے اوپر زیادہ حق ہے، میں اسی کے اوپر ابھی بات کر رہا ہوں کہ قومیت کی بنیاد پر اگر ہم دیکھیں تو یہودیوں کا کوئی حق نہیں بنتا، چونکہ اس سے پہلے بہت سی قومیں وہاں پر آباد رہتی آئی ہیں جن کی اولاد آج عرب کہلاتی ہے۔ اگر واقعی یہ ہولی لینڈ یہودیوں کا ہوتا تو جب زائنزم تحریک قائم ہوئی اور زائنزم کے بانی تھیوڈر ہرزل نے، جو کہ ایک جرنلسٹ تھا اور اپنے آپ کو سوشل ایکٹیوسٹ کہتا تھا، جب اس نے زائنزم قائم کی اور اس تحریک کے روح روا لوگوں نے یہ طے کیا کہ یہودیوں کی اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے، اپنا ایک گھر ہونا چاہیے، تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے فلسطین کے بارے میں نہیں سوچا؟ انہوں نے اپنی کانفرنسز میں سب سے پہلے موزمبیق کو چنا تھا، لیکن کسی وجہ سے ان میں اتفاق نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد افریقہ کے ایک ملک کانگو، یہ پورا علاقہ اس وقت کلونیلزم کے دور سے گزر رہا تھا اور یہاں پر یورپین ریاستوں کی حکومتیں قائم تھیں، تو اس لیے ان لوگوں کے لیے ان ملکوں کا نام لینا بہت آسان تھا، چونکہ یورپین حکمرانوں سے ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے، تو کانگو کا نام لیا گیا کہ کانگو میں ہماری اپنی ریاست قائم ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں کانگو بیلجیم کی کالونی تھا۔ 1897 میں ارجنٹینا کا نام لیا گیا، اس کے بعد 1901 میں سائپرس کا نام تجویز کیا گیا، 1902 میں سینا کا علاقہ جو کہ مصر میں آج ہے، یہ علاقہ تجویز کیا گیا کہ یہاں ہمارا وطن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 1903 میں یوگانڈا کا نام لیا گیا، اور پھر آخر میں جا کر یہ طے کیا گیا کہ ہولی لینڈ یعنی فلسطین میں ہمارا وطن ہونا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علاقوں کے نام بدل رہے تھے، یہ جو تجویزیں الگ الگ آ رہی تھیں، اس تجویز پر اتفاق اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ یہودی ایک بڑی تعداد میں رشیا میں آباد تھے، امریکہ میں آباد تھے اور آج بھی ہیں، اسی طریقے سے یورپین ممالک میں پھیلے ہوئے تھے، اور وہ ان علاقوں سے نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان علاقوں کی آسائش اور آرام سے نکل کر وہ موزمبیق میں، یوگانڈا میں، کانگو میں ایسی جگہ پر آ کر آباد ہوں۔ تو صہیونیوں نے مذہبی کارڈ کھیلا اور انہوں نے سوچا کہ اگر ہم یہودی مقدس علاقوں کا حوالہ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہاں یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں، مقدس علاقے ہیں، یہاں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام تھے، یہ وہ زمین ہے کہ جس کا خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا، تو یہودی بڑی تعداد میں ساری دنیا سے
چل کر فلسطین میں آباد ہو جائیں گے. اور یہ جو مذہبی کارڈ تھا یہ کامیاب ہوا اور اس طریقے سے ریاست وجود میں آ گئی. مذہبی کارڈ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایودھیا میں جو بابری مسجد کو شہید کیا گیا ایک مذہبی کارڈ کھیل کر شہید کیا گیا, اور وہ مذہبی کارڈ اس طریقے سے کامیاب ہوا کہ اس کا جو پھل ہے آج تک وہ لوگ کھا رہے ہیں کہ جنہوں نے مذہبی کارڈ کھیلا تھا. حالانکہ تاریخی بنیادوں پر یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ بابری مسجد کسی بھی مندر کو توڑ کر بنائی نہیں گئی تھی. تو ان باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ یہودیوں کا قومی اعتبار سے اس علاقے کے اوپر کوئی حق نہیں بنتا اگر ان کی یہ دلیل ہے کہ چونکہ پہلے وہاں وہ لوگ رہتے تھے, ان کے آبا و اجداد رہتے تھے, تو پھر عربوں کا کیس اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے چونکہ ان کے آبا و اجداد یہودیوں سے بہت پہلے سے وہاں رہتے چلے آئے ہیں. اس دعوے کا ایک مذہبی رخ بھی ہے, اور وہ مذہبی رخ یہ ہے کہ تورات میں ان لوگوں کا دعویٰ ہے یہودیوں کا کہ ہم سے یہ وعدہ کر لیا گیا حضرت ابراہیم سے کہ یہ پورا علاقہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نسل کو دے دیا گیا. تو تورات کا چونکہ یہ ہم سے وعدہ ہے اس لیے یہ زمین ہماری ہے. یہ ایک مذہبی کارڈ ہے. ہم غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مذہبی دعوے کی کیا حیثیت ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں صرف حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں. اگر تورات میں یہ وعدہ کر لیا گیا کہ اے ابراہیم اس علاقے کو آپ کی اولاد کو دیا, تو اولاد میں جہاں اسحاق علیہ السلام ہے وہاں اسماعیل علیہ السلام بھی ہے. تو پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں جو عرب ہیں ان کا حق اس علاقے پر کیوں نہیں ہے؟ کس بنیاد پر اگر ایک باپ کا انتقال ہوتا ہے اور ایک مکان اس باپ کے دو لڑکوں کے نام آتا ہے تو ایک بھائی اگر دوسرے بھائی کو بے دخل کر دے تو کیا اس کو انصاف کہا جائے گا؟ کیا دو بھائیوں میں ایک بھائی کا اس مکان کے اوپر زیادہ حق ہوتا ہے اور دوسرے کا کم ہوتا ہے؟ تو اگر ہم مذہبی اعتبار سے بھی دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والی امت کا بھی پھر اس علاقے کے اوپر اتنا ہی حق ہے اگر یہودی تورات کے ذریعے اپنا حق اس علاقے کے اوپر ثابت کرتے ہیں. لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فیملی ہوتی ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور اولاد, وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انبیاء کے طریقے کے اوپر چلیں. اگر ان کا نسبی تعلق انبیاء سے ہو لیکن وہ انبیاء کے طریقے پر نہ چلتے ہوں تو پھر وہ ان انبیاء کی اولاد نہیں مانے جاتے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودی بھی مانتے ہیں, جس طریقے سے مسلمان مانتے ہیں یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیٹا تھا کہ جس نے حضرت نوح پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا. جب سیلاب آیا اور وہ سیلاب میں ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ میرے اس بیٹے کو بچا لیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک, یہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے. حالانکہ وہ نسبی بیٹا تھا, وہ حضرت نوح کا اپنا بیٹا تھا, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ انہ لیس من اہلک, یہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح. اس سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد وہ اس وقت مانی جاتی ہے جب وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے اوپر چلے اور انبیاء کے طریقے کے اوپر, ان کی سنت کے اوپر چلے. اگر وہ ان کے طریقے کو بدل دے, ان کی خلاف ورزی کرے, تو پھر وہ انبیاء کی اولاد نہیں ہے, اگرچہ ان کا نسبی تعلق اس نبی سے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو. آج یہ دیکھا جانا چاہیے کہ آل ابراہیم کون ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل یعنی فیملی میں اور ان کے فالوورز میں کون لوگ ہیں؟ کیا یہودی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے والے ہیں, ہم حضرت ابراہیم کی سنت پر چلنے والے ہیں؟ کیا یہودی آج کی تاریخ میں یہ ثابت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی یہودیوں نے گائے کی پوجا شروع کر دی تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید کے قصے تو پورے قرآن کریم میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے توحید کے داعی تھے کہ انہوں نے توحید کے اوپر زبردست دلائل دیے ہیں جن کو قرآن کریم نے نقل کیا ہے. لیکن وہ لوگ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جد امجد مانتے ہیں, اپنا فور فادر مانتے ہیں, وہ حضرت موسیٰ کے دور میں ان کے سامنے گائے کی پوجا کر رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے مرتکب ہیں. دنیا میں وہ کون سا جرم ہے جو یہودیوں نے انجام نہ دیا ہو؟
حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قتل کیا، حضرت لوط علیہ الصلوۃ